جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ نے ایک ذاکر کی ویڈیو شیئر کی ہے نا، جو کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ النجم کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی جس کا معنی ہے کہ بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو اس کو اس بندے نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب وہ جو دیکھا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نشانی، وہ جو ہے وہ پردے کے پیچھے وہ نشانی جو ہے وہ حضرت علی تھے۔ جھوٹ بولیا تیرے سامنے مولوی نے کہ نبی پاک نے جا کے معراج وچ اللہ نو ویکھیا۔ خبردار، اللہ فرماندا ہے لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، محمد نے اپنے رب کی نشانی کو دیکھا۔ تو نے نشانی کو رب کہہ کے جو توحید کا عقیدہ خطرے میں ڈالا ہے نا، اسے ہی بغض علی کہتا ہے۔ یعنی اس لیول پہ یہ لوگ گر چکے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ بھی ایسا کھیل کرتے ہیں کہ لوگ نعرے بازی کے اوپر آ جائیں۔ اب دیکھیے جب یہ نعرے بازی ہو رہی ہے تو وہاں پہ سارے لوگ اس کو حضرت علی ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ حضرت علی یا مولا علی علیہ السلام ہی تھے جن کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ یا اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں من آیات ربہ الکبریٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہوتا ہے آیت، ایک نشانی، آیات یہاں پہ ہو رہا ہے کہ من آیاتی ربی ہی، یعنی بڑی بڑی آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ کے نبی نے دیکھی۔ اور یہ کہاں پہ دیکھی جا رہی ہیں؟ یہ اس بندے نے یہاں پہ بیان نہیں کیا یا پھر جس نے کلپ کاٹا اس نے ہوشیاری کے ساتھ، اس کا اصل میں کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کے اوپر بلایا، ٹھیک ہے، براق کے ذریعے سے معراج کے موقع کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اور بڑی بڑی نشانیاں کیا تھیں کہ سدرۃ المنتہا تک لے کے گئے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دکھانا تھا یا مولا علی علیہ السلام کو دکھانا تھا وہاں پہ، یعنی نیچے زمین کے اوپر نہیں بتا سکتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے یا اللہ تعالیٰ کی حجت ہے تمہارے پاس مولا علی۔ یعنی اس لیول پہ یہ لوگ گر جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں کہہ سکتے، حجت اللہ نہیں کہہ سکتے، آیت اللہ نہیں کہہ سکتے، لیکن حضرت علی کو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ یہ غلو کے اندر یا نصیریت کے اندر یا غالیت کے اندر اتنی آگے گزر گئے۔ یعنی یہ جو آیت اس غالی ذاکر نے پڑھی وہ آپ خود پڑھ لیجئے، 18 نمبر آیت ہے جو ان سی سورہ نجم کی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اس سے پچھلی آیتیں تو دیکھیں، اس سے 2-3 آیتیں تو پیچھے چلے جائیں کہ یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے، عند سدرۃ المنتہی عند جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یعنی اس سدرۃ المنتہا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو حضرت علی کے اوپر اپلائی کرنا اور کہنا جناب صاحب یہ جو اللہ کی بڑی آیات یا نشانیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو دکھایا، معاذ اللہ، ایسی بات مطلب سوچ بھی یہ لوگ کیسے سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اگر اتنی بڑی حجت اللہ یا آیت اللہ مولا علی علیہ السلام تھے، یعنی معراج کے موقع کے اوپر بھی، تو کیا قرآن پاک کے پاس مولا علی کا نام نہیں تھا کہ وہ نام لے کے بتا دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کا امام ہے زمین کے اوپر نبی علیہ السلام کے بعد، تو یہ جناب اس کی آپ نے اتباع کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ آپ خود سوچیں کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ کھیل کے۔ تو اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے، ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ اس طریقے سے کھیلتے ہیں کہ بندہ کیا کہے کہ اب یار مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا مولا علی کا نام نہیں آتا تھا؟ جو اللہ تعالیٰ یہاں واضح طور پہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ جو وہاں پہ دیکھا وہ اللہ کی بڑی نشانیاں نہیں، وہ بلکہ مولا علی تھے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہاں خود آپ یہ پوری صورت کے یہ والے پارٹ پڑھیں نا، 17، 18، 19 یہ والی آیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا چیزیں ان کو دکھا رہے ہیں، جنت المأویٰ کے پاس یا سدرۃ المنتہا کے پاس یا آسمان کے اوپر کیا کیا اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور ایک اور چیز کہ ہمیں ان ذاکروں سے پوچھنا چاہیے جب بھی کوئی ایسی کوئی آیت رکھے انہیں کہ بھائی قرآن کھولو اور اس کو ہمیں ترجمے سے پڑھ کے اس آیت کا مطلب بتا دو، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، صرف ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا اس کے اندر کہیں پہ حضرت علی کا ذکر آ رہا ہے، کہیں اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے، اس آیت میں اس کے کانٹیکسٹ میں کسی جگہ پہ بھی آ رہا ہے؟ یعنی
اہل بیت مولا علی یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ٹھیک ہے، ان سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن اس طرح قرآن پاک کی آیات سے کھیل کر کے تو مولا علی کو جناب حجت اللہ، آیت اللہ اور اس طرح کی چیزیں بنانا، اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے۔ مولا علی تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو اپنے جو علماء کے سب سے بڑے ڈگریاں ہیں، ٹائٹل ہیں، ان کو آیت اللہ کا نام دے دیا ہوا ہے۔ تو اب بندہ اور اس سے آگے ان سے بات کیا کرے؟ مطلب آپ ایران کے اندر دیکھ لیں، آیت اللہ کی ڈگری چلتی ہے اور آج بھی شیعہ وہ ڈگری کا حصول کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بالکل باطل اور جھوٹ پہ مبنی انہوں نے جو بات کی ہے، اللہ ان کو ہدایت دی دے، ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔